کرنا. امام کائنات کو طوفان اور آندیاں دیکھ کر رب کے سامنے رو رہے ہیں اور پریشان بھی ہو رہے ہیں, اور عبداللہ شاہ غازی دھکے مار کے طوفان کو پرے کر رہے ہیں. عبداللہ شاہ غازی کروڑوں اکٹھے ہو جائیں, حضرت نوح پیغمبر کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے حضرت نوح کے طوفان کی بات کی. اس طوفان کے اول سے لے کے آخر تک حضرت نوح کی ایک ایک اس طوفان کی کڑی نے بتا دیا کہ پیغمبر نوح اوروں کو بچانا تو دور کی بات ہے, اب اس طوفان سے اپنے بیٹے کو بھی بچا نہیں سکے. نوح پیغمبر اپنے بیٹے کو بھی بچا کہ عبداللہ غازی پوری کراچی کو بچا دیا. ابھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں اور یہ داڑیاں بھی رکھی ہیں, اسے کاش تم کہتے کہ ہم ابو جہل اینڈ کمپنی ہیں تو ہمیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. زندہ پیغمبر نوح ہے, بیٹا سامنے کھڑا ہے, اور پہلے پیغمبر بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا بنیا ارکب معنا, اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا, فلا تکن مع الکافرین, کافروں کا ساتھ نہ دے, من الکافرین نہیں مع الکافرین, کافروں کا ساتھی نہ بن. پیغمبر بیٹے کو بلا رہے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, یہ وہ نبی ہے جو 950 سال تک اللہ کی توحید کی خاطر مار کھانے والا پیغمبر, رات دن دعوت دینے والا. جب دیکھا بیٹا نہیں آتا تو اب پیغمبر رو پڑا کہ رب اے میرے پروردگار, ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت خیر الحاکمین, احکم الحاکمین, خیر الحاکمین, تو سب سے مضبوط فیصلے کرنے والا ہے. ان ابنی من اہلی, یہ بیٹا تو میرے اہل سے ہے, میرا بیٹا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آئی میرا بیٹا طوفان کی نظر کیسے ہو جائے. یہ زندہ پیغمبر رو رہا ہے, ہزاروں نہیں کروڑوں عبداللہ شاہ غازی اکٹھے ہو جائیں, پیغمبر کے مقام کے ارض میں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ زندہ نبی ہے, جب بیٹا نہیں آیا پھر رب کے سامنے روتا ہے, اے میرا اللہ میرے بیٹے کو بچا دے. اللہ فرماتے ہیں ہاذا بینہم الموج فکان من المغرقین, حال بینہم الموج, پیغمبر دیکھ رہا ہے پانی کی لہر اٹھی, اللہ نے پانی کی لہر کو اوپر کیا اور وہ لہریں بھی پہاڑوں کی طرح تھی, درمیان میں پانی کی لہر آئی تاکہ پیغمبر آنکھوں سے نہ دیکھے. معلوم ہوتا ہے پانی کی دیوار بھی آ جائے تو زندہ پیغمبر آنکھوں سے دیکھ سکتا نہیں. کمال ظلم کہے تو کہتے مردے سنتے دیکھتے, مردے سنتے دیکھتے. حال بینہم الموج, درمیان میں پانی حائل ہوا, موج آئی, فکان من المغرقین, پیغمبر کا بیٹا غرق ہو گیا, غرق ہونے والوں میں سے. اور اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر لا تسألنی ما لیس لک بہ علم, اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی مت کرنا. کہتے ہیں کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں, زندہ پیغمبر کو حکم آ گیا بیٹے کے لیے سوال بھی مت کر. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, اے میرے پیغمبر اگر بیٹے کے لیے دوبارہ سوال بھی کیا دعا بھی کی تو تیرا نام نبوت کے دفتر سے کٹ جائے گا. بڑا نرم سا ترجمہ ہم نے کیا ہے. ان تکون من الجاہلین کا پورا ترجمہ بچا بھی کوئی نہیں سکتا. اب پیغمبر کو بیٹا بھول دیا, اپنی پڑھ گئی, اپنی پڑھ گئی, اور پیغمبر نے رونا شروع کیا, ایسے میرا رب تو مجھے معاف کر دے, تو مہربانی کر دے. بیٹا بھول گیا,
اور پیغمبر رب کے سامنے رو رہا ہے. یہ قرآن یہ واقعات کیوں بیان کر رہا ہے؟ کہیں یونس کشتی میں ہوں تو کشتی ڈوبتی ہے، یونس پیغمبر کشتی سے اترے تو کشتی چلتی ہے. اللہ نے بتا دیا اے کائنات والو، طوفانوں پر، دریاؤں پر، سمندروں پر کسی بابے کی حکومت نہیں، ان سب چیزوں پر حاکم صرف رب ہے. اور حضرت نوح کے بیٹے کو طوفان کے اندر غرق کر کے اللہ نے ایسے مشرکوں کو مسئلہ سمجھایا کہ کلمہ پڑھنے والے مشرکوں، کلمہ گو مشرکوں، اگر کسی کے اندر طاقت ہوتی تو نوح پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کے سامنے پانی میں غرق نہ ہوتا. بے شک حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، لمبی بات ہے، اور پکارتے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اے اللہ میں ایسی جگہ پہ آ چکا ہوں کہ جہاں اسباب ختم ہو گئے ہیں، اب جہاں کوئی میرے حالت کو جانے تو بھی الہ، جہاں تصرف کرے تو بھی الہ، اور تیرے سوا الہ کوئی نہیں. مطلب ہے میری حالت کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، تصرف کرنے والا بھی کوئی نہیں. اس لیے اے میرا اللہ تو مہربانی کر. اللہ فرماتے ہیں کہ لو لا کان من انه کان من المسبحین، اگر یونس پیغمبر ایسے توحید کے گھر میں نہ کہتا، مچھلی کے پیٹ میں صرف مجھے نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکل نہیں سکتے تھے. انہوں نے یہ توحید کا حوالہ دیا، یہی کلمات پڑھے، میں اللہ نے مہربانی کی ہے، اور ان کو لولا ان تبارکہ نعمت من ربی، اگر میرا احسان اور نعمت حضرت یونس کی میری رحمت جاری نہ کرتی، کبھی مچھلی کی پیٹ سے نکل نہیں سکتے تھے. انہی کلمات پہ نکالا اور فرمایا کائنات والو، جب تم بھی مشکلات میں پھنس جاؤ، عقیدہ یونس والا بنا لو کہ پکارے سننے والا کون ہے. کذالک ننجی المؤمنین، ایک شرط یہی ہے کہ مومن بن جاؤ. مومن ہوئے جس کا عقیدہ ہے کہ پکارے سننے والا صرف اللہ ہے. تم مومن بن کے مجھے پکارو گے تو ننجی، میرا بات ہے جیسے یونس پیغمبر کو نجات دی، اسی طرح تمہیں بھی نجات دوں گا. یہ ہے سیرت الانبیاء، اور اسی سیرت کا حصہ ابھی آ رہی ہے قربانی. یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور یہ عملی توحید ہے، اور قربانی غصبہ یہی رکھا کہ نظر نیاز منت منوتی کے لائق صرف اللہ ہے. بے شک آپ دنیا میں دیکھیں جتنے مشرک ہیں، دو چیزیں سب سے زیادہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی پکار، اور دوسرا غیروں کے نام پہ بکرے چچے. غیروں کے نام کی قربانیاں ہندو مذہب، سکھ مذہب، بدھ مذہب اور کلمہ گو مشرک، غیر اللہ کے نام پہ کالے بکرے، بگے بکرے، اور یہ حاملوں والے مشرک، یہ بھی کالے ککڑ، یہ چٹے ککڑ، یہ بگے ککڑ، یہ تو اس طرح سب سے زیادہ غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا ہو میرے نبیوں کو ماننے والے، تم نے قربانی کرنی ہے کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام. جی اللہ، صرف اللہ. کس کی؟ صرف اللہ کی. یہ مشرکان زیادہ کی عبادت ہے. یہ مشرک کے مقابلے عبادت، مشرک ہر غیر کے نام کی نظر میں عابد ہے. اور یہ جو دن آ رہا ہے، اس دن مباحثوں نے دن کھول کے قربانی کرنی ہے
اور یہ بتانا ہے کہ جانور پیدا کرنے والا بھی اللہ، تو جانور ذبح بھی ہوں گے تو کس کے نام؟ اللہ کے نام۔ یہ وہ توحید ہو۔ اسی لیے مشرک کو قربانی کا کوئی حق نہیں، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کو قربانی کا حق نہیں۔ قربانی وہ کرے تو مباح ہے۔ اس پر انشاءاللہ عید کے بیان میں کہاں سے شروع کروں؟ عید کتنے بجے پڑھنی چاہیے؟ 6:30 جس نے آنا ہے وہ بولے جی 6:30 امرو شورا بینہم، مشورہ ضروری ہے۔ 6:30 بجے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یا 7 بجے؟ 6:30 6:30 ٹھیک ہے۔ 6:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ٹائم پہ پہنچ رہے ہیں تو بیان ہوگا، اور لیٹ ہوئے تو بیان کوئی ضروری نہیں۔ نماز واجب ہے، بیان واجب نہیں۔ بیان تو اس لیے چلو ٹائم پہ پہنچ جائے۔ 6:30 بجے انشاءاللہ العزیز عید کی نماز کھڑی ہو جائے، اور سارے ساتھی کوشش کیا کریں اپنے مرکز میں عید پڑھنے کی۔ ابھی تک مرکز کی آمیت بات آپ کو نہیں آ رہی، وہ کہتے ادھر بھی ہو جاتی ہے، ادھر بھی ہو جاتی ہے، ادھر بھی ہو جانے کی بات نہیں ہے۔ مرکز کے ساتھ ایک تعلق رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم آپ سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کا یہ تمنا ہے کہ اشاعت التوحید و سنت کا جو مشن ہے توحید و سنت یہ عام ہو اور شرک و بدعات مٹے۔ سب کا یہی ہے نا؟ سب کا یہی ہے۔ سب کا یہی تب ہوگا جب ایک مرکز کے ساتھ تعلق ہوگا، اور مرکز سے آواز بلند ہوگی۔ جب تک آپ بکھرے رہیں گے، ادھر بھی ہو جاتی ہے تو ادھر بھی ہو جاتی ہے، اور وقت نہیں نکالیں گے۔ کئی ساتھی اب ایسے بھی سامنے آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو جمعہ نیٹ پہ سن لیتے ہیں، لائیو سن لیتے ہیں۔ یہ بنیادی غلطی ہے کہ آپ کم از کم ہفتے میں ایک دن لازمی نکالیں، اور وہ آپ یہ عزم کر لیں کہ میں نے ہر صورت اپنے مرکز میں پہنچنا ہے اور ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ اس کا ثواب یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو بھی مسئلہ سمجھ آئے گا آپ لوگوں کا بھی حصہ ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جمعے والے دن فرشتے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جب تک امام منبر پہ نہیں آتا ایک ایک کا نام لکھتے ہیں، اور درجہ بدرجہ ثواب، اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی، ہر جمعے پہ یہ قربانی ہوتی ہے، ثواب اتنا ملتا ہے۔ اور جب خطیب منبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں اور خود بھی آ کے تقریر سننا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد نام درج نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تمام ساتھی ٹائم پہ تشریف لائیں۔ ایک دوسرا چند باتیں سمجھ لو، جن ساتھیوں کی قربانی ہے، قربانی خود ذبح کرے یا کسی مباحث سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ جو کسائی پھر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، اور اگر مشرک سے قربانی ذبح کرائی تو قربانی تو چھوڑو، وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حصے ہیں قربانی میں، اس میں بھی خیال رکھ لو کہ قربانی کے حصے 7 آدمی ہیں تو 7 کا صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی ان میں مردوں کی زندگی کا اور مردوں کے سننے کا قائل ہوا یا جمہوریت کا قائل ہوا یا اور کو اس میں کفر شرک غیر اللہ کے نفع نقصان علم غیب کا قائل ہوا تو 7 کے 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا خاص کر خیال رکھو۔ اور بعض ساتھی کہتے ہیں کہ للڑ یہ مسلمان ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ للڑ جو ہیں یہ عام مشرکوں سے خطرناک مشرک ہیں، اس لیے یہ جس کی غلط فہمی ہے وہ یہ غلط فہمی دور کر لے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے بزرگ ہیں کہ شرک شرک ہے، چاہے کوئی شعبے کا بھی ہے،
اسی طرح یہ جو الیکشن میں آگے آگے لوگ ہیں مواحدین اور جمہوری نظام کو مان کے چل رہے ہیں، یہ بھی کٹر مشرک ہیں، کٹر، چاہے توحید کے نعرے جتنے مرضی لگائیں، ان کو بھی کم از کم قربانی میں